عوامل آپ کو بتاؤں جو معصومین نے بتائے ہیں. اگر چاہتے ہو کہ دنیا میں بھی خوش رہو اور آخرت میں بھی، یعنی وہ خوشی جو جائز خوشی ہے، ڈپریشن اور انزائٹی سے انسان نکلنا چاہتا ہے، معصومین فرماتے ہیں کچھ عوامل ریزنز ہوتے ہیں، فکری عوامل، ہمارا طرز فکر کہ ہم سوچتے کیسے ہیں. اگر آپ اہل بیت کے اصحاب کی طرح نہیں سوچو گے تو خوشی نہیں ملے گی. میں زبان سے علی ولی اللہ کہوں پر میرا سوچنا اس کی طرح نہ ہو. پہلی صفت فرماتے ہیں حسن ظن. جب تک آپ کے اندر حسن ظن نہیں ہوگا، جسے ہم کہتے ہیں پوزیٹو تھنکنگ. آج اکثر لوگ جب نیگیٹو تھنکنگ میں آپ چلے جاتے ہیں تو غم آپ کا شکار کر لیتا ہے. اکثر وہ خواتین شکایت کرتی ہیں شک کی بیماری میں مبتلا ہے. یہ شک نیگیٹو ہے کہ مولانا بچہ گھر سے نکلا، میں صبح سے شام تک پریشان ہوں کہ پتہ نہیں صحیح سالم آئے گا کہ نہیں آئے گا. 1 گھنٹہ ٹیلی فون نہیں آتا تو انسان پریشان ہو جاتا ہے، کہیں ڈکیتی تو نہیں ہو گئی، کہیں کچھ ہو تو نہیں گیا. اسے کہتے ہیں نیگیٹو تھنکنگ. اس سے آپ کی باڈی پہ اثر پڑتا ہے. فرمایا حسن ظن رکھو. سب سے پہلے مومن کے لیے حسن ظن رکھے. رسول خدا ایک جنگ میں، شاید جنگ احد ہے، کہتے ہیں جب زمین کھود رہے تھے تو کھودنے والے نے جب پتھر پہ وہ چیز لگائی تو وہاں سے ایک جرقہ نکلا، چنگاری نکلی. تو نبی نے چنگاری کو دیکھ کر بھی ایک پوزیٹو جملہ بولا کہ مجھے اس چنگاری کو دیکھ کے لگ رہا ہے کہ بڑی بڑی سلطنتیں گر جائیں گی اور اسلام کی حکومتیں کیا ہو جائیں گی، آگے بڑھ جائیں گی. نبی گرامی ایک جنازے پہ جا رہے ہیں، ایک مومن ایک مسلم کا جنازہ پڑھانے جا رہے ہیں. جتنے لوگ بیٹھے تھے اس مرنے والے کی برائی کرنے لگے. یہ بڑا جھوٹا تھا، یہ بڑا مکار تھا، اس کے اندر یہ صفت تھی، اس کے اندر یہ صفت تھی. رسول خدا نے فرمایا کیا کوئی بھی اس کے اندر اچھی عادت یا اچھی صفت نہیں تھی؟ کسی نے کہا یا رسول اللہ اس نے پوری زندگی میں 1 رات چوکی داری کی تھی مسلمانوں کے لشکر کی، اور ہمیں لگتا ہے یہ عمل اس نے بڑا اچھے سے انجام دیا تھا. نبی نے فرمایا سارے اعمال کو چھوڑو، شاید خدا اسی کا ایک عمل دیکھ کے اسے کیا بنا دے، جنتی بنا دے. کب بندوں سے پہلے اللہ کے لیے بھی حسن ظن کیا کرو. کسی نے امیر المومنین کو کہا کہ مولا کتنا حسن ظن کروں کہ اگر کسی مومن کو کسی غلط جگہ سے یا کسی غلط بندے کے ساتھ گھومتا ہوا دیکھو تو فوراً کہو مثلا فلاں شرابی کے ساتھ گھوم رہا ہے. پہلا خیال ہمارے ذہن میں برا آتا ہے کہ یقیناً یہ بھی شراب پی کے نکلا ہے. کسی زانی کے ساتھ گھومے تو پہلا خیال آتا ہے یہ خدا نہ خواستہ فلاں گناہ. معصوم فرماتے نہیں، اچھا سوچا کرو. برا سوچو گے تمہارا ذہن گندا ہوگا اور تمہارا سکون کیا ہو جائے گا، تباہ برباد ہو جائے گا. فرمایا پہلا خیال حسن ظن کا خیال کیا کرو. کس نے کہا کہ مولا اگر میں نے پہلا یہ سوچا کہ مثلا شاید اس کو پیسے دیے ہوں، پیسے لینے گیا ہو، شاید اس کی ماں بیمار ہو عیادت کے لیے گیا ہو، شاید اس شرابی کو ہدایت کرنے کے لیے گیا ہو. فرمایا چاہے اس نے برا کیا ہو لیکن تو نے کیا سوچنا ہے، اچھا سوچنا ہے. اب اس نے کہا کہ امیر المومنین اگر میں اچھا بھی سوچوں پھر بھی برا خیال ہے. مولا نے فرمایا 70 مرتبہ اچھے خیال کرو، 70 ٹائم اچھا سوچو اس کے لیے. یہ مینٹلی ٹریننگ دے رہے ہیں امیر المومنین، کیونکہ اگر آپ کے مائنڈ کو عادت ہو گئی نا اچھا سوچنے کی تو یہ ہمیشہ کیا سوچے گا، اچھا سوچے گا. جس طرح آپ کے باڈی کے مسلز بلڈ ہوتے ہیں اسی طرح برین کے اندر بھی مسلز ہیں، وہ بلڈ ہوتے ہیں. ایک بندہ جو ہمیشہ برا سوچتا ہے وہ ہمیشہ برا سوچتا رہے گا. کسی نے نیکی بھی کی کہے گا اس کا یقیناً کوئی مطلب تھا تبھی میرے ساتھ نیکی کر رہا ہے. کسی نے کوئی گفٹ دیا تو یقیناً اس کا مطلب ہے تبھی مجھے کیا دے رہا ہے، گفٹ دے رہا ہے. فرمانی 70 ٹائم اچھا سوچو. اس مومن نے کہا کہ مولا اگر 70 مرتبہ بھی اچھا سوچنے کے بعد بھی برا خیال آئے تو پھر کیا کروں؟ امام فرماتے اب اپنے نفس کو ملامت دو کہ اے نفس میں تجھے 70 نیکیاں بتا رہا ہوں تو ایک ہی برائی پہ اٹکا ہوا ہے. پھر بھی اپنی طرف کیا کرو، رجوع کرو. جب تک پوزیٹو تھنکنگ ہمارے معاشرے میں پیدا نہیں ہوتی تب تک ہمارے اندر ڈپریشن. اکثر لوگ بیمار کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ یہ نیگیٹو ہیں، یہ صرف برا سوچتے ہیں. بزنس کر رہا ہے سوچتا ہے کہ کہیں زیادہ میرا نقصان نہ ہو جائے. اب یہاں پہ اچھے اور برے سوچنے کی فرمایا اللہ نے عقل دی ہے، اپنے وجود کے اندر کیلکولیشن کیا کرو اور اس کیلکولیشن کے حساب سے اگر انسان سوچے گا تو انسان پر اللہ پہ توکل کرے گا. سب سے پہلے صحیح کیلکولیشن کر لی، اس کے بعد اللہ پہ توکل. اب اللہ پہ توکل کر کے سعی و کوشش کرو اور محنت کرو، خدا کیا عطا کرے گا، تجھے کامیابی عطا کرے گا. بعض لوگوں میں استخارہ کی بڑی بیماری ہے. کوئی بھی کام کرنا ہے 10 بھائی اسلام کا اصول ہے پہلے عقل کے ساتھ کیلکولیشن کرو، نتیجہ نہیں مل رہا 4 عقل مندوں سے مشورہ لو.
نتیجہ نہیں مل رہا، مطلب سب کچھ انسان نے کر لیا، اب سمجھ میں نہیں آ رہا، اب کہتے ہیں کس کی طرف جاؤ؟ استخارے کی طرف جاؤ۔ لیکن ہمارے بعض لوگ صبح گھر سے نکلتے ہیں استخارہ کے فلاں جگہ پہ جائیں کہ نہیں جائیں، یہ بیماری ہے، وسوسہ ہے، یہ نیگیٹو تھنکنگ ہے کہ آپ ہر چیز میں مردد و تردد کر رہے ہو۔ اس کے لیے اسلام نے منع کیا ہے۔ اللہ نے پھر عقل کس کے لیے دی ہے؟ عقل اسی لیے دی ہے کہ انسان کیلکولیشن کرے اور رزلٹ اپنے ذہن کے اندر لائے اور پھر اللہ پہ توکل کر کے راستے پہ چلے۔ اس پہ مخصوصاً شادی کے معاملات میں اکثر فون آتے، مولانا استخارہ نکالیے۔ علماء کہتے ہیں کبھی بھی شادی کے معاملے میں بہترین کام ہے مشاورہ کرنا، کسی انسان کی شخصیت کو پتہ کرنا ہے۔ آپ جہاں وہ کام کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، جاب کرتا ہے، وہاں جا کے پوچھ لیجئے، اس کے دوستی آپ کو بتا دیں گے، اس کے ساتھ جو کام کرتے ہیں وہی بتا دیں گے کہ جناب کیسا ہے۔ لڑکی کا معلوم کرنا ہے، جس ماحول میں پلی ہے، بڑی ہے، اس کو دیکھ لیجئے۔ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں جس نے معصوم کا فرمان ہے، یہ دیکھو اس کو پالا کس نے ہے، ماں نے پالا، خالہ نے پالا، پھپھو نے پالا، جس نے تربیت کی ہے اس خاتون کو دیکھو، اس کی تربیت کیا ہو جائے گی؟ ویسی ہو جائے گی۔ یہ معصومین کی وہ روش ہیں جس کے لیے معصومین نے بتایا ہے۔ لیکن ہم ان روشوں کو چھوڑ کے ہم کہاں چلے جاتے ہیں؟ استخارے کے قریب۔ اور اگر استخارہ آ جاتا ہے اچھا ہے، اور پھر شادی ہو جاتی ہے، اور پھر 3 مہینے کے بعد جھگڑا ہو جاتا ہے، کہتے ہیں مولوی صاحب کا استخارہ صحیح نہیں تھا، ہماری زندگی کیا ہو گئی؟ خراب ہو گئی۔ سارا قصور یا مولوی پر دے دیتے ہیں یا استخارہ پہ دے دیتے ہیں۔ اللہ نے انسان کو عقل دی ہے، یہ صفت حلم عقل مند لوگوں کی ہے، صفت صبر عقل مند لوگوں کی ہے، اور پوزیٹو تھنکنگ، مومن کبھی بھی نیگیٹو نہیں سوچتا، ہمیشہ پوزیٹو سوچتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اب میری اس بات سے شاید کسی کے ذہن میں یہ شائبہ پیدا ہو کہ میں نے ہر جگہ پوزیٹو ہونا ہے، ایسا بھی نہیں ہے۔ تعادل انسان کے وجود میں۔ اب آپ کراچی میں رہتے ہیں، آپ کو پتا ہے کراچی میں ڈکیتیاں بہت ہیں، آپ کو مولانا نے کہا پوزیٹو ہونا ہے تو فون ہاتھ میں لے کے چلوں گا، کوئی چوری نہیں کرے گا، بھائی ایسا بھی نہیں ہے۔ اب یہاں پہ عقل آپ کو بتاتی ہے کہاں پہ خطرہ ہے، تو وہاں پہ پھر شرط احتیاط ہے، انسان کو کیا کرنا ہے؟ شرط عقل احتیاط ہے، انسان کو احتیاط سے کام انجام دینا ہے۔ پوزیٹو مومن کے لیے کہ آپ کے لیے کوئی گواہی نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے، لیکن آپ ایسے ہی ذہن میں وسوسے لا رہے ہو کسی مومن کے لیے، اس کے کردار کے حوالے سے، اس کی رفتار کے حوالے سے۔ اور نیگیٹو تھنکنگ تبھی آتی ہے جب انسان غیبت میں پڑتا ہے، 4 لوگوں سے آپ برائیاں سوچتے ہو، پھر ذہن میں ان برائی کو گھماتے رہتے ہو، پھر اس بندے کی نفرت آپ کے دل میں آ جاتی ہے۔ مومن کے ساتھ کیا ہو جاتا ہے؟ رشتہ ختم ہو جاتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔